عزیز بزرگوں، ایک بات اصل ذکر کرنی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ کافی نیوز پر اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ ایک عورت جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور کئی طرف سے احتجاجات بھی ہوئے ہیں، کئی طرف سے بہترین اقدامات بھی ہوئے ہیں اس کے تعلق سے۔ میں اس موقع پر دراصل یہ بہت پرانا اعتراض ہے، یعنی ہر وہ شخص، دیکھیے ایک بات سمجھے، مجھے اگر کسی پر سوال کرنا ہے تو سوال دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ اعتراض کسی پر کرنا ہے تو اعتراض دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے حق کے مطابق، اور ایک اعتراض ہوتا ہے حسد اور جلن میں۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں اور اگر اس کی کوئی غلطی ہے اور اگر حقیقت میں اس کے میں کوئی خامی ہے تو میرا اس پر اعتراض کرنا یا اس سے سوال کرنا، اس سے کوئی بات بتلانا محبت میں ہوگا۔ لیکن مجھے ایک آدمی دیکھتے ہی پسند نہیں آ رہا ہے، یعنی میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں، یا اسی لیے میں اس کے ساتھ حسد میں مبتلا ہوں، کتنا ہی بہتر ہو اس پر اعتراض انسان کر لے گا۔ دراصل اس عورت نے حسد کی آگ میں اور جلن میں اور دشمنی کے اندر سب سے بڑی یہ بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی نازیبا گستاخی کی ہے۔ ہم قطعی طور پر اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو اعتراض ہے میں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے اس اعتراض کا جواب کیا ہے۔ جیسے سوال کیا ہے، کیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، یعنی ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے؟ سب سے پہلے یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، منہ پھٹ جواب۔ تیرے باپ کا کیا جاتا ہے ان کے باپ کو، اور وہ لڑکی کو جب اعتراض نہیں ہے تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منہ پھٹ جواب۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، تو تیرا کام کرنے، ظاہر سی بات حضرت ابوبکر صدیق خوش ہے اس کے اوپر کہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 18 سال حضور کے ساتھ گزارے، اور وہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں، اور دوسری عورتوں سے وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی، ایک شخص ایک جگہ کے اوپر پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں نے پہلے پانی پلا دیا، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر کسی نے بھی پانی نہیں پلایا، کس جگہ پر تم پانی پلانا پسند کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ظاہر سی بات ہے جہاں کسی نے بھی پانی نہیں پلایا۔ امی عائشہ فرماتی ہے ایسے ہی میں ہوں، جتنی بھی ازواج آپ کے نکاح میں ہیں ان سب کا کہیں نہ کہیں پہلے نکاح کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اس کے بعد وہ حضور کے نکاح میں آئی۔ میں اکیلی اکلوتی ایسی ہوں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر بغیر یعنی نکاح کیے ہوئے کنواری جو میں حضور کی خدمت میں آئی ہوں۔ جب امی عائشہ اس نکاح سے خوش ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خود اس نکاح کہہ سکتے، وہ تو بچی تھی 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں وہ بچی تھی، ارے جوانی کی عمر میں پہنچنے کے بعد وہ تو فخر کر رہی ہے۔ سب سے پہلی یہ بات۔ دوسری یہ بات، کم عمر کی لڑکی سے نکاح، ٹھیک ہے، اس کی حد کون طے کرے گا؟ کم عمر سے کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے 40 سال کی جس کی عمر ہے، اور وہ 30 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، یہ بھی تو کم عمر ہے، یہ بھی تو کم عمر ہے، اس پر بھی اعتراض ہو۔ ایک 50 سال کا ایک شخص 40 سال کی 35 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو یہ بھی تو کم عمر ہے، اس پر بھی اعتراض۔ ایک 50 سال کا شخص 45 سال کی لڑکی سے نکاح، یہ بھی تو کم عمر ہے، اس پر بھی اعتراض۔ شریعت ہماری اصل یہ چیز کہتی ہے، نکاح کے لیے دراصل جس چیز یعنی رخصتی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا، بس صرف بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امی عائشہ کے ساتھ چاہے 6 سال کی عمر میں ہوا، لیکن آپ سے رخصتی جو ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے سمجھنا، کئی لوگ، کئی والدین آ کر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب 9 سال کی عمر ہے ہماری بچی کی اور وہ نہاتی دھوتی ہو گئی ہے۔ میں بہت صاف صاف بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر یہ بات ہے، تاکہ ہمیں یہ اعتراض سمجھ میں آئے اور اس کا اچھے طریقے پر ہم ذہن میں بٹھا کر اس کا جواب دے سکے جس کے ساتھ۔
یعنی 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو سکتی ہے۔ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جس میں وہ بالغ ہو چکی تھی، تو پھر کسی کو کیا اعتراض بنتا ہے؟ بالغ ہی کا نکاح ہوا ہے، پھر کسی کو، میں نے کہا نا کہ پھر کم زیادہ کی حد کیا طے کریں ہم؟ بھائی 21 اور 18 اس میں بھی تو کم زیادہ ہے۔ 21 اور 18 جو ہماری حکومت نے طے کیا ہے، خیر ہم اس کا اعزاز کرتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق عام طور پر ہم نکاح بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اعتراض کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کم تو پھر ہر جگہ پر کم زیادہ ہے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اعتراض نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح نعوذ باللہ کہ یہ عیاشی کے لیے کیے تھے۔ خیر، ایک وہ شخص، ایک وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہو، جس کی عمر بالکل بھری جوانی کے اندر 25 سال کی عمر ہو، میں پوچھتا ہوں 25 سال کے نوجوان ہوں گے، ان سے کوئی کہے 40 سال کی لڑکی آپ کے ابا نے ڈھونڈی آپ کے لیے، آپ پسند کریں گے؟ ارے 40 سال چھوڑو، 25 سال کی ہی ہے لیکن بیوہ ہے، چلے گی آپ کے لیے؟ ارے بیوہ بھی نہیں، چلو طلاق والی ہے، کوئی لڑکا نوجوان اپنے طور پر پسند کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کنواری لڑکی ہو۔ جس نبی نے پہلا نکاح امی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، جن کی عمر 40 سال، حضور کی عمر 25 سال، آپ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، ایسی بیوہ عورت کے ساتھ حضور نے اپنی زندگی کے تقریباً 54 اور 53 سال گزار دیے ہیں، پوری جوانی گزار دی۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرتے ہیں، سوال کھڑے، تو آپ بتائیے نا، دراصل بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص، عیاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عیاشی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، عیاشی کی کوئی حدود نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر جو شخص عیاش ہوتا ہے وہ اپنے لیے نکاح کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ بس میں اسی طریقے سے کھلے سانڈ کی طرح پھرتا رہوں، ہر جس پر چاہے اور اس کے ساتھ میں اپنے منہ کو کالا کر لوں۔ ہمارے نبی نے باقاعدہ نکاح کیے، جب تک امی خدیجہ موجود تھی وہاں تک ایک بھی نکاح آپ نے نہیں کیا۔ جب امی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، 53 سال کی آپ کی عمر ہے، بڑھاپے کے زمانے میں آپ پہنچ چکے، اور اس موقع پر پھر حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر حضرت امی عائشہ سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد آپ کے اور بھی سارے کے سارے نکاح ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں، میں نے بتایا نا، صرف امی عائشہ ہے جو کنواری ہے، باقی ساری کے ساری طلاق والی ہے، بیوہ ہے، پہلے نکاح ہو چکا ہے، کوئی 65 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر کی ہے، کوئی 70 سال کی عمر کی ہے، کوئی 63 سال کی عمر کی ہے، کوئی 60 سال، ایسی عورتوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ دراصل دیکھیے، امت کو ایک بات بتلانی ہے، بات یہ بتلانی ہے کہ کثرت نکاح یعنی نکاح زیادہ کرنا یہ ہماری شریعت میں، ورنہ آج دیکھیں ہر دوسرا دن، یعنی دارالافتاء کے اندر میں بیٹھتا ہوں، طلاق کے، وراثت کے مسائل آتے ہیں، اور ہر دوسرے دن ایک ہی سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، کوئی بتا دو، میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ارے کثرت نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک شخص کے نکاح میں اگر 2-3 عورتیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ وہ بات دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں بتلانی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو کم عمر میں نکاح کیا، جیسے میں ایک بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سارے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، بہت سارے جو لوگ بیٹھے ہیں، جیسے ابھی تفسیر مکمل ہوگی تو آپ سب جائیں گے، اکثر لوگ بڑوں کا مدرسہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے تو مدرسے اندر پڑھنے کے لیے جائیں گے، بڑوں کے مدرسے میں۔ آپ لوگ کیوں رات میں جاتے ہیں؟ یہ صبح سے شام تک ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیوں جا کے نہیں بیٹھتے؟ ایک سوال، اس لیے جا کر نہیں بیٹھتے کہ اب ہماری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، وہ بچوں کا جو لیول ہے وہ الگ ہے، ان کی زبانیں بالکل صاف ہے، ابھی ان کو ہا، خو،
دال زال را ضاد تو، ان کی زبان جہاں موڑیں گے مڑ جائیں گی، لیکن ایک عمر پہنچ گئی، اب زبانوں کا موڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لہذا کسی بھی طریقے سے بڑوں کے مدرسے میں شریک ہو کر بھی ہم قرآن کو کچھ صحیح کر لے، اس لیے یہ مدرسے رکھے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ مدرسوں میں جو عمر طے کی جاتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں، اتنے سال کی عمر میں ہم بچوں کو لیں گے، اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے ان کی زبانیں جہاں موڑیں گے مڑ جائیں گے، ان کی تربیت جیسے کریں گے ہو جائیں گے، ان کے اوپر جس طریقے کے جہاں رخ، اس لیے خشت اول چونی حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے تو بہت سنبھال کر رکھی جاتی ہے، ایک ایک جگہ پر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ اینٹ رکھ دی گئی سیدھی تو آسمان تک دیوار لے جاؤ، دیوار بالکل سیدھی رہے گی۔ تو یہ بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے کہ یہ سال کی عمر سے ان کو سدھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آ رہی ہے 9 سال کی عمر میں، بالکل باہر کے ماحول کو کچھ بھی نہیں دیکھا، گویا یہ حضور کے مدرسے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے داخلہ لیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 9 سال یا 10 سال جو گزارے، اس میں حضور نے ایسی تربیت کی کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت جو کسی نے لی ہے حضور کی وہ امی عائشہ ہے، تقریباً 2200 روایت ہے جو حضور کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے مسئلے، باقاعدہ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اگر ایک شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی، صحبت کے نتیجے میں اس کی منی نہیں نکلی اور اپنی شرمگاہ کو باہر نکال لیا، اس پر غسل واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ غسل واجب ہوگا، کچھ نے کہا کہ جب تک منی نہیں نکلے گی غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات ایک عورت کے ذریعے سے پوچھی گئی امی عائشہ سے کہ کیا ایسے موقع پر ہوتا تھا؟ تو یہ خلوت کے مسائل ہمیں کون بیان کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئے وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت کے سامنے بیان کیے۔ اور عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے، کاش وہ عورت اپنے مذہب کی، ہندو مذہب کی کتابیں پڑھ لیتی تو اس کو اتنا علم ہو جاتا اور وہ سمجھ لیتی۔ کئی تمام مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہودیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ہندو مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، دوسرے اور مذاہب کو اٹھا کر 9 سال کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی روایات موجود ہے۔ ہندو مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، جس طریقے سے گوتما نام کی ایک کتاب ہے جس کے 18ویں پیج سے لگا کر 21ویں پیج کر یہ بات لکھی گئی ہے، لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ ہندو مذہب کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے واسطہ نامی ایک کتاب کے اندر، یہ ہندو مذہب کی یہ بھی ایک کتاب ہے، اس ڈر سے کہ کہیں حیض کے دن نہ آ جاوے، باپ کو چاہیے اپنی لڑکی کی شادی اسی وقت کر دے جبکہ وہ بے لباس گھوم رہی ہو، بچپن ہی میں گھومتی۔ 21 کتاب میں لکھی گئی یہ بات۔ ہندوستان میں خیر بات دراصل مجھے یہی سمجھانی ہے عزیز بزرگوں کہ دراصل یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض دشمنی کے اندر اعتراض ہے، حقیقت کا اعتراض نہیں ہے، ورنہ اگر یہ شخص، یہ عورت اور اسی طریقے سے اس قسم کے جتنے بھی لوگ اعتراض کرنے والے، جب امی عائشہ اس پر خوش ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر وہ فخر کر رہی ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ ایک دعوے دار جو ہے، یعنی جس کو خود کو دعویٰ کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے چلو چھوڑو نا، مجھے نہیں کرنا، اور گواہ نہیں ہم تو لڑیں گے۔ ارے بھائی جس کے اوپر بیتی ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا، تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ تو یہاں پر یہ ہو گیا معاملہ، مدعی سست اور گواہ چست ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس نکاح پر خوش ہے اور فخر کر رہی ہے وہ اس کے اوپر، کبھی پوری زندگی انہوں نے نہیں کہا، اور حسد کی وجہ سے ہی یہ معاملہ۔ اس لیے عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، آپ کے نکاح کی حکمت یہ تھی تاکہ جتنے بھی مستورات کے مسائل ہے وہ سارے کے سارے تمام ازواج تک پہنچ جاوے اور یہ سارے مسائل امت تک پہنچ جاوے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اگر یہ ساری کے ساری شادیاں نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے ہوتی تو 25 سال کی عمر میں کیوں پھر 40 سال کی عورت کو پسند کیا، اور 53 سال تک ایک بھی نکاح نہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔